کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ فرد واحد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ خیبر پختونخوا کی عوام کے مال و جان کا سودا کرے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سہولت کار خود خارجیوں کے حوالے کر دیں یا ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس لعنت کو ختم کریں۔ کے پی میں دہشت گردوں کو صوبائیت کا رنگ دے کر سیاست کی جاتی ہے اور گورنرز کے خلا کو شہداء اپنے خون سے بھر رہے ہیں۔ آپ نے سیاست کرنی ہے تو دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نجات ملے گی؟ پاک فوج دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ سہولت کار کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پر اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ بھارت افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کے پیچھے گٹھ جوڑ کو مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ دہشت گردی میں اضافے کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونا ہے۔ پچھلی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات حذف کیے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو اسپیس دی گئی۔ 2021 کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ دہشت گردی کے معاملے پر قوم کو الجھانا دہشت گردی میں اضافے کی وجہ ہے۔ گمراہ کن بیانیے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اضافہ کیا ہے۔ گمراہ کن بیانیے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کمزور کیا۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر بیانیاں بنانا بری غلط بات ہے۔ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزائیں کیوں نہیں ملی؟ مدارس کو رجسٹر کرنا تھا جو ہم نہیں کر سکے۔ بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے کیسے بات کریں؟ بھارت کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرنے والوں سے کیسے بات کریں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہر چیز مذاکرات ہوتی تو پھر غزوات نہ ہوتے۔ پوچھا کون ہے جو کہہ رہا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی افغانستان دے گا؟ کس نے کہا مجھے ایسی صوبائی حکومت قبول نہیں جو آپریشن کی حمایت کرے؟ افغانستان میں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان سمیت تمام دہشت گرد موجود ہیں۔ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان بالخصوص کے پی دہشت گردی سے نبرد آزما ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا خیبر پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کی عوام بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عوام کی مدد سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں تمام 30 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش، خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاک فوج بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اورکزئی میں بھارتی سرپرست خارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائی پر خراج تحسین۔ آصف زرداری نے کہا کہ مسلح افواج نے بھارتی سرپرست خوارج کے نیٹ ورک کو توڑ کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف مسلسل کامیابیاں ہمارے عزم کی عکاس ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم سے عرض وطن کی حفاظت میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں کامیاب کارروائی، انتہائی مطلوب 2 دہشت گرد ہلاک۔ مارے گئے دہشت گردوں میں CTD کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر کا دورہ، امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امن عامہ یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو پاکستان کے صف اول کی فورس بنانا ترجیح ہے، FP کو ہر سطح سے مضبوط کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں کامیاب کارروائی، انتہائی مطلوب 2 دہشت گرد ہلاک۔ مارے گئے دہشت گردوں میں CTD کے 4 اہلکار کو شہید کرنے والا ماسٹر مائنڈ بھی شامل۔ دہشت گرد کمپنی روڈ پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث ملزمان مقابلے میں مارے گئے، 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار اور ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈھو کی پریس کانفرنس۔ ضیاء لنجار نے کہا کہ کراچی میں بھتہ خوری سنجیدہ معاملہ ہے، کچھ تاجروں کو بھتہ نہ دینے پر پرچیاں آئی ہیں۔ تاجروں کی شکایات کے اندراج کے لیے ایک ویب پورٹل بھی بنا رہے ہیں۔ تاجر اور شہری بھتہ خوری کے خلاف مقدمات درج کرائیں۔ ایک طرف غزہ میں جشن تو دوسری طرف اسلام آباد میں غزہ کے نام پر مذہبی جماعت کے مارچ کے پیش نظر نظام زندگی مفلوج۔ سخت سیکیورٹی انتظامات، شہر کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ موبائل ڈیٹا سروس بھی متاثر، راولپنڈی کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے میں چھٹی۔ کورم پورا نہ ہونے پر سینٹ اجلاس بھی ملتوی۔ پنجاب میں فوری دفعہ 144 نافذ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں 10 روز کے لیے 4 یا 4 سے زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد۔ نماز، شادی، جنازہ، دفاتر اور عدالتوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اسلحے کی نمائش ممنوع، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر مکمل پابندی۔ IMF کی سالانہ میٹنگ کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج رات واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ سعودی سرمایہ کاروں اوورسیز چیمبر سے ورچوئل خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہیں، ہم کیش لیس معیشت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کو دنیا بھر میں منفرد مقام حاصل ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کا خواب چکنا چور، امن کا نوبل انعام وینزویلا کی جمہوریت نواز رہنما ماریا کورینا کو دے دیا گیا۔ نوبل کمیٹی کا کہنا ہے کہ ماریا کورینا کو معزز ترین اعزاز وینزویلا کے عوام کے جمہوری حقوق کے فروغ اور آمریت سے جمہوریت کی منصفانہ پرامن منتقلی کی جدوجہد پر دیا گیا۔ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کا معاہدہ، اسرائیل کابینہ نے منظوری دے دی۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کا کہنا ہے کہ ہم آج جنگ کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں ثالث کاروں اور امریکی انتظامیہ سے جنگ کے خاتمے کی ضمانت ملی ہے۔ اسرائیل تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ جنگ بندی کا معاہدہ مستقل امن کی بنیاد بنے گا۔ امریکہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے 200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اتوار کو مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ پیر یا منگل کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے موقع پر وہ اسرائیل میں موجود ہوں گے۔ واشنگٹن کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ غزہ سے کسی کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا۔ غزہ امن منصوبہ سب کی حمایت سے طے پایا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بولے تنازعات کے حل کے لیے انہوں نے 8 معاہدے کرائے، جن میں غزہ میں ہونے والا جنگ بندی معاہدہ سب سے بڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا استعفیٰ معمہ بن گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر ہاؤس گیٹ پر جمعرات کی رات پہنچایا گیا، عملے نے وصول کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی تک ان کے پرنسپل سیکریٹری تک نہیں پہنچا، ملا تو تمام قانونی آئینی نکات کو دیکھ کر دستخط کریں گے۔
پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 1 درجن سے زائد ارکان غائب۔ ذرائع کے مطابق 93 ارکان اسمبلی میں سے صرف 76 اراکین نے اجلاس میں شرکت کی، 17 غیر حاضر رہے۔ کابینہ رکن اور سابق صوبائی وزراء بھی شامل۔ سابق وزیر شکیل خان، معاون خصوصی عبدالکریم بھی شریک نہ ہوئے۔ عثمان بٹنی، محمد اشفاق، فضل الہی اور آصف محسود غائب۔ شفیع جان، تاج محمد، طارق اریانی اور دیگر نے بھی شرکت نہیں کی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 342 کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ کہا گیا کہ بلغاریہ جیولری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا۔ ہمارے خلاف پروسیکیوشن کیس ختم ہوتا ہے جس کے حقائق ہی درست نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ جلاؤ گھراؤ مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا تینوں مقدمات میں رہائی کا حکم۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ جامعہ کراچی میں طالبہ گاڑی کی زد میں آ کر جاں بحق۔ انیقہ سعید شعبہ سماجی بہبود کی 2nd ایئر کی طالبہ تھی۔ شعبہ ریاضیات کے سامنے روڈ پار کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا۔ طلبہ کا شدید احتجاج۔ M5 ملتان سکھر موٹر وے کا 78 کلومیٹر بند سیکشن ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ شیر شاہ، شجاباد اور جلال پور پیر والا انٹرچینج ٹریفک کے لیے بحال۔ جلال پور پیر والا سے اوج شریف تک 23 کلومیٹر کا سیکشن تاحال بند۔ فلپائن کے جزیرے مینڈواؤ کے ساحل کے قریب 7.4 شدت کا زلزلہ۔ سونامی کی وارننگ جاری۔ فلپائن کے زلزلہ پیما ادارے کے مطابق اگلے 2 گھنٹوں میں بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں میں 1 میٹر اونچی لہروں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ سے سیریز کی تیاریاں جاری۔ قومی ٹیم نے لاہور میں جم کر پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں کی بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف سے بھی ملاقات کی۔ آئی سی سی وومن ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا۔ ایونٹ کے 10ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارتی ٹیم کو 3 وکٹوں سے پچھاڑ دیا۔ 142 پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد شاندار کم بیک، 252 رنز کا ہدف 7 گیندوں قبل پورا کیا۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور اضطراب محض مغربی معاشروں تک محدود نہیں۔ اب پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں افراد ذہنی مسائل کا شکار۔ دنیا بھر میں آج ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد ذہنی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دینا اور متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم لانچ کر دیا۔ مقصد کرکٹ شائقین کو لائیو میچز دیکھنے کی سہولت دینا ہے۔ پی سی بی لائیو کرکٹ بورڈ کی پہلی او ٹی سروس ہے۔ اور سائنس فکشن فلموں کے شائقین کا انتظار ہوا ختم۔ ہالی ووڈ فلم ٹرون ایریز آج بڑے پردے پر پیش کی جائے گی۔